کرنٹ جو سینیریو گلگت بلتستان میں اس وقت بنا ہوا ہے اس سینیریو پہ ابھی تک آپ نے کوئی کمنٹ واضح نہیں دیا۔ میں ڈٹ کے ان دو چیزوں میں اپنی قوم اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کو بھی چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں اس طرح چھیننی ہے پھر وہ پوری ساری چیزیں دینی پڑے گی۔ متنازع علاقہ نہ ہو تو بھی یہ کوئی پنڈی کوئی متنازع علاقہ ہے، چترال میں بھی دی جاتی ہے، فرنٹیر کے علاقوں کے اندر جو ہے بلوچستان میں بہت سارا، یہ سارے متنازع کی وجہ سے نہیں، یہ غریب لوگوں کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ٹیکس دے گا جب یہ لوگ پوچھ سکے، جس کو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس کے سامنے جواب دہ ہو۔ کب تک ہم یہ ڈیزرونگ میں رہیں گے؟ جی سوال اصل یہ ہے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی کیٹو کے ساتھ میں ہوں شاہد کمال، اور ہمارے ساتھ ایک ہماری سیاسی شخصیت موجود ہیں۔ ان کو آپ نے اس سے پہلے بھی ہر جگہ پہ آپ نے بہت گرم جوشی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص کر اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو اسمبلی میں ہمیشہ ان کے جو تقاریر ہوتے ہیں وہ ولولہ انگیز ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نواز خان ناجی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ اچھا سر، چونکہ کرنٹ جو سینیریو گلگت بلتستان میں اس وقت بنا ہوا ہے تو اس سینیریو پہ ابھی تک آپ نے کوئی کمنٹ واضح نہیں دیا، تو اس سینیریو پہ گندم سبسڈی خاص کر جو ہے وہ آج کل جو موضوع ہے وہ سارے فہرست ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ سے گزارش کروں نا کہ سبسڈی اور یہ ٹیکس وغیرہ کے معاملے میں میرا ایک منفرد نقطۂ نظر ہے جی، کیونکہ کل کلاں کو یہ حکومت اگر مجھے سنبھالنے کے لیے دی جاتی ہے، مثلا جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور مجھے حکومت کرنے دیا جاتا ہے، تو اس وقت تو ٹیکس کے بغیر تو ملک تو نہیں چلتا۔ جس اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، جس اسپتال سے ہم دوائی لیتے ہیں، جس روڈ پہ ہم چلتے ہیں، اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اس وقت ہم ٹیکس کے خلاف ہیں۔ اب یہ تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سبسڈی ہے، تو سبسڈی بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنائے گئے ریٹس جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سن 2023 میں بھی اس حساب سے ملے، اس میں بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن میں ڈٹ کے ان دو چیزوں میں اپنی قوم اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے جناب عالی کہ گلگت بلتستان کے بہت ساری چیزیں حکومت پاکستان کے اوپر ڈیو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چاہے ہم کمزور ہیں، چاہے ہم لاچار ہیں، چاہے ہم نکمے ہیں، ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں دی جاتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو کچھ تھوڑی بہت ہمیں میسر ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی، تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور ہم ان لوگوں کو ٹیکس کیوں دیں گے جن سے ہم حساب نہیں لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر چلو ٹیکس خوشی سے دیں گے، اس کو عبادت سمجھ کر، زکوٰۃ سمجھ کے دے دیں گے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ٹیکس جمع کرایا تھا، یہ کوئی 3-4 ارب روپے جو ہے وہ جی بی کونسل نے لیا تھا، جی بی کونسل کا حساب ہم نہیں لے سکتے، وزیر اعظم پاکستان اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ 3-4 ارب روپے کدھر گئے ابھی تک پتہ نہیں ہے، 9-10 سال گزر گئے، تو ہم کیوں دے دیں ایسے لوگوں کو ٹیکس؟ ٹیکس ہم اس کو دیں گے جس سے ہم پوچھ سکتے ہیں، جس سے ہم حساب لے سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم جو ہے بتن نہیں دے سکتے ہیں، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ بتہ ہے جس کو ہم نہیں دے سکتے۔ باقی ٹیکس دینا چاہیے، وہ اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ کہیں گے جناب عالی کی کل کلاں کو تو یہ بات کرنا پڑا، آپ ٹیکس کیوں دیں گے، دینے کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں گلگت کے اندر جو ہے کتنے بڑے ہوٹلز ہیں، سرینا ہوٹل ہے، یہ پارک ہوٹل ہے، فلاں ہوٹل، یہ ہوٹل، وہ ہوٹل، کتنے مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں۔ اچھا جناب عالی، مالک مکان جو ہے وہ کرایہ لے کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ اچھا جناب علی، کاروبار کرنے والا اپنا پیسہ لے کر کوئی دیر گیا، کوئی سوات گیا، کوئی فارن گیا، کوئی کراچی گیا، کوئی لاہور گیا، تو گلگت کی گندگی کون سنبھالے گا؟ گلگت کی صفائی کون کرے گا؟ لوگ کہیں حکومت کرے نا، حکومت کے پاس کوئی مشین ہے جس سے یہ نوٹ چھاپتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کنٹریبیوشن ڈالنی پڑتی ہے، جو آپ کماتے ہو اس کا حصہ دینا پڑتا ہے، یہ دین بھی کہتا ہے، لیکن چیزیں یہ ہے، جی میں یہی تو میں عوام کو نمائندہ ہوں تو عوام کی بات کر رہا ہوں نا۔ پھر یہ وہ ہوٹل والے، وہ دکاندار، اچھا وہ مالک مکان، وہ مالک مارکیٹ اس وقت ٹیکس دے گا جب یہ لوگ پوچھ سکے، جس کو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس کے سامنے جواب دہ ہو۔ اس کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا جو ہڈن میں ہے، جو غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ٹیکس کے بھی خلاف تحریک میں شامل ہوں، اس سبسڈی کے معاملے میں بھی شامل ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب عالی کی یہ متنازع علاقہ نہ ہو تو بھی یہ کوئی پنڈی کوئی متنازع علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کے اس کا سبسڈی جو دیا جاتا ہے، یہ لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم کا۔ اچھا جناب عالی، آپ کا یہاں پر جو ہے وہ ان کو چترال میں بھی دی جاتی ہے تھوڑی بہت سبسڈی، اور آگے فرنٹیر کے علاقوں کے اندر جو ہے بلوچستان میں بہت سارا، یہ سارے متنازع کی وجہ سے نہیں، یہ غریب لوگوں کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے لینے والے سارے کوئی متنازع لوگ ہیں، ہم متنازع نہ بھی ہو تو ہم ڈیزرو ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے اپنا نقطۂ نظر یہ دیا تھا
کہ محض سبسڈی کو سامنے رکھ کے تحریک نہ چلایا جائے. حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ سبسڈی جو ہے وہ تو آخر آپ نے بہت ساری چیزیں نہ دے کر اس پہ ہمیں ٹرکھایا ہے تو اس کو بھی چھیننے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ نے بہت ساری چیزیں اس طرح چھیننی ہے پھر وہ پوری ساری چیزیں دینی پڑے گی جو کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا پاکستان کی حکومت کے اوپر ڈیو ہے. تو اس میں قومی ایشو جو ہے میں نے اس کو بنیاد بنایا. آپ عوام کی سوچ تبدیلی کرنے کی بات کر رہے ہیں یقیناً. تو مجھے بتا دیں کہ جس طرح سے جو آپ کی کاوشیں ہیں اب تک تو میرے خیال سے 75 سال گزر گئے ہیں تاحال کوئی کسی قسم کی بھی بڑی اہم پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہوئی. گو کہ سرتاج عزیز کمیٹی بنی, اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں کام ہوا, تو بہت سارے کام جو کہ اس کا کوئی اختتامی مرحلہ تاہم نہیں ہوا, تو لیکن تحریکیں چلتی رہیں. آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, آپ بھی ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں گلگت بلتستان کو بالاورستان کے نام سے. جناب علی, یہ میں جو تحریک چلا رہا ہوں اس کا رزلٹ جو ہے سرتاج عزیز کمیٹی یا فاروق نسیم کمیٹی تو نہیں نکال سکتی ہے. کیسے آپ اس سے الگ کریں گے اپنی تحریک کو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جناب یہ اسمبلی لیول کا بھی کام نہیں ہے. یہ نیشنل آئیڈینٹی کرائسس جو ہے ہماری, یہ اس وقت سے ہے جب سے ہماری تاریخی ریاستیں ٹوٹ چکی ہے. جب بروشال ٹوٹ چکا, پھر دردستان ٹوٹ چکا اور آخر میں بلور اسٹیٹ ٹوٹی اور ہم منتشر ہوئے, تو اس کے بعد بہت لمبے عرصے تک ہم آئیڈینٹی ڈیفیسٹ کا ہم شکار رہے اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈینٹی ڈیفیسٹ کا شکار ہوا یہ کہنے پر عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو پاکستان کے خلاف یا وہ بات نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے اس بات کا کوئی جڑاؤ نہیں ہے. ایک آدمی پنجابی ہے, اس کا پنجابی ہونے سے جب پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کا پختون ہونے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا ہے, اس کا بلوچ یا سندھی ہونے سے فرق نہیں پڑتا. میں تو ایک متنازع علاقے کا کشمیر کے ساتھ ملا ہوا آدمی ہوں اور خود کشمیر کے اندر بھی میری آئیڈینٹی ڈیفیسٹ ہے. تو اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ نسلوں پر کرنا ہے, اور یہ بڑی قومی تحریک ہے. یہ کوئی آسانی سے چیزیں جو ہے نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے وقت کے ساتھ جو ہے یہ انٹرنیشنل حالات سے لنک ہے اس بات کا. اچھا, آزادی کی بات ہو رہی تھی تو حال ہی کچھ دنوں پہلے ہم نے آزادی گلگت بلتستان منایا تھا. تو آپ آزادی کو مانتے نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی وہ حقیقی آزادی نہیں ہے, تو کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ 1 نومبر 1947 ہمارے لیے ایک مبارک دن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس دن کے مخالفت میں بات نہیں کر رہا, میں اس دن کی جو ہے وہ افادیت کو میں کم نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس دن کو انڈیپینڈنس اور فریڈم کے معنوں میں لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ پوری آبادی سمجھتی ہے اس بات کو. اس میں رجیم چینج ہوا تو ایک جو آئیڈینٹی ڈیفیسٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ 50% کے قریب کام تو اس وجہ سے ہوا 1 نومبر 1947 کی وجہ سے, چونکہ ہم انٹرنیشنلی کشمیری ڈکلیئرڈ تھے اور اب بھی ہے, اور انڈین نقطہ نظر سے تو اب بھی ہے, اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق اب بھی ہے. لیکن ہم نے جب 1 نومبر میں ایک علاحدہ, چاہے وہ انگریز کی مدد سے ہوا یا لوگوں کی مدد سے ہوا, گلگت اسکاؤٹ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا جس سے 50% تک ہماری علاحدہ حیثیت ڈکلیئر ہوئی, اور اس دن کو اس خوشی میں ہم مناتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ اس کا لنک و ظاہر ہے, پاکستان کی لنک کی وجہ سے ہی یہ دن وقوع پذیر ہوا. اس کو ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے تو کچھ میرے خیال میں نہیں کیا گیا تھا. اس میں ایک آدھ کردار ایسے تھے, مثلا مرحوم کرنل حسن صاحب, اس نے وہ صدر جمہوریہ بھی مقرر کر کے, ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ کشمیر کی طرح ایک اسٹیٹ, اس وقت اسٹیٹس بہت زیادہ تھی, سوات تھی, دیر, چترال, اچھا جناب علی, بہاولپور, کلات, اسی طرح جو ہے پاکستان کے ساتھ رہنے کا ان کا ایک خیال تھا. اور اس خیال کو چونکہ پاکستان کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا, خود انگریز نے بھی نہیں کیا, تو رزلٹ یہ آیا کہ ہم کشمیر کا صوبت ہے تو 1 نومبر 1947 میں صوبے کو توڑ کے ہم جو ہے واپس تحصیل بن گئے, یہ سب ڈویژن بن گئے. چونکہ پولیٹیکل ایجنسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں غالباً, پولیٹیکل ایجنسی جو ہے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر ہوتی ہے, تو ہم واپس ڈسٹرکٹ بن گئے. تو اس حساب سے پھر 1 نومبر کے اندر خامیاں ہیں, ہم ان خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں, اور ایک خوبی بھی ہے جس کے میں نے آپ کو ذکر کیا, اس بنیاد پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا سر, آپ چونکہ تحریک تو چلا رہے ہیں, 3 سال سے آپ اسمبلی میں ہیں,
اب تک میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے پہلے بات کی کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے، تاحال آپ کوشش کریں پہلے لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کی جائے، پھر اس کے بعد آپ ایک صوبے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اب تک آپ کے رائے کے مطابق جو ہے کوئی ایسی پولیٹیکل شخصیت ہے ہی نہیں اگر صوبے کا سیٹ اپ مل بھی جاتا ہے تو وہ اس سسٹم کو چلا سکیں. آپ پولیٹیکل شخصیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی راجہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہم کسی راجے کی طرف تو جانے رہے ہیں. آپ یہ کہہ دیں بنیادی طور پر کہ پولیٹیکل شعور جو ہے بحیثیت مجموعی عوام الناس کے اندر وہ اس لیول کا نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. میری یہ بات پبلک کو، میری قوم کو بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے. ہم پیچھے نہیں ہیں، شعوری طور پر پاکستان کی تمام قومیتیں بھی پیچھے ہیں. خود پاکستان کے اندر ہم سے زیادہ بڑے کرائسس ہے. نالج بیسڈ سوسائٹی نہیں ہے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ ہلکا پھلکا ابھی پڑھا ہے، تھوڑی بہت نوٹنگ کی ہے یا کاپی کی ہے دنیا سے، تو یہ ناکافی ہے ایک ریاست کو چلانے کے لیے، ایک علاقے کو چلانے کے لیے، ایک قومی معاملے کو چلانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں ہم ووٹ صحیح نہیں دیتے ہیں. کس کو دو گے؟ یہ جو 24 آپ نے منتخب کر کے لائے اسی طرح کے لوگ ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی چھپے ہڈن کوئی لوگ اس طرح کے ہیں جن کو ووٹ دینے سے جو ہے وہ علاقے میں بہتری آ سکتی ہے، تو اللہ واسطے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم ان کو آگے کر کے جو ہے الیکشن میں کام کریں. جو ابھی نمائندے چنے گئے ہیں وہ اس ایبل ہے ہی نہیں. یہ اس لیول کے نہیں ہے، چونکہ اس لیول کے نہ ہونے کی میں کوئی کسی کی وہ نہیں کر رہا، توقیر نہیں کر رہا، میں کسی کی جو ہے وہ اہانت نہیں کر رہا، لیکن اس میں خود بھی ہوں. 32 اور ممبر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہارے ہوئے 32 بھی ہے، تیسرے نمبر پر والے 33 بھی ہے، اور پھر آگے پیچھے جیتے ہوئے 33 اور اس سے آگے 16 جیتے ہوئے، وہ سارے لوگ پوری آبادی ہے، کوئی کم لوگ نہیں ہیں. اگر ان میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو بہت پیچھے جا کے ہم بات نہیں کریں گے. سن 2009 سے اس طرف جو ہے آپ کو لوکل گورنمنٹ تو دی گئی ہے نا. دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کے ایٹم بموں سے تو کوئی اتنا بڑا لینا دینا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی کرنسی چھاپنے کے مسائل گلگت بلتستان کے لوگوں کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا فارن پالیسی. گلگت بلتستان کے مسائل ہی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بجلی ہے، منرلز ہے، اچھا کیا کہتے ہیں ایگریکلچر ہے، فارسٹ ہے. اسی میں سن 2009 سے آج تک ہمارا 4تھا چیف منسٹر آ رہا ہے. گورنرز تو چھوڑ دے، چلو وہ وفاق کے جو ہے وہ ملازمت میں ہے، تو ہماری کارکردگی کہاں ہے؟ مجھے یہ سمجھاتے ہوئے بھی زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آ گئی. وہ یہ کہ جناب جب یہاں حکومت کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا تو اس وقت لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ جیتنے والا حکومت میں ہے، ہارنے والا اپوزیشن میں ہے. جب 9 کے بعد حکومتیں بنی، باضابطہ سپیکر بنا، وزیر اعلیٰ بنا، باضابطہ اسمبلیاں ہوئی، اکثریت پر ممبروں نے حکومت بنائی، اقلیت میں اپوزیشن میں بیٹھ گئے، تو اپوزیشن اور حکومت کا تصور بھی ابھی تک ایم اے پاس کا کے ذہن میں ابھی تک نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں حیران اس بات پہ ہوں. میں اس اسمبلی کے اندر 3 مرتبہ نہیں، میں 23 مرتبہ بھی آؤں گا جب تک یہ مقصد میرا حل نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ ایشو قومی اپنے انجام کو نہیں پہنچتا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں، اسی طرح اپوزیشن میں ہوں جس طرح ایک آدمی بازار میں اپوزیشن میں ہے، جس طرح میں ممبر بننے سے پہلے اپوزیشن میں تھا. اب وہاں پر کون سی حکومت کے ساتھ میں نے تعاون کر کے یہ بتایا کہ یہ سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم مطمئن ہیں، چلے جی اس کو چلا. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم کٹ آف، آپ کہیں گے پھر الیکشن کیوں لڑتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کوئی تحریک گاندھی جی کی ہو یا قائد اعظم کی ہو یا وہ کسی اور نیلسن مینڈیلا کی ہو یا کسی کو بھی آپ لے لیں، مطلب ادھر چائنیز ماؤ زیتون کی ہو، کسی نے بھی یہ تو نہیں کیا جناب علی کہ ہم سسٹم نہیں مانتے ہیں لہٰذا بلب کو بھی بجھا دو، نلکے کو بھی توڑ دو، روڈ کو بھی توڑ دو. یہ تو کوئی تحریک کہیں نہیں ہے. تو ہم انوکھی کوئی چیز تو کر نہیں سکتے ہیں. ہم جو رننگ جو سسٹم چل رہا ہے جی، جو ناقص ہے، جو غلط ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز ہے، اس کو بھی تباہ کرنا تو ہمارا مقصد نہیں، اس کو بہتر کرنا اور اس کو توڑ کے نیا بنانا ہے. تو اس کی حمایت میں تو میری کوئی بات کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی نا. اس سسٹم کی حمایت میں آپ کہیں گے پھر اس سسٹم میں کیوں؟ اس لیے ہوں کہ اس سسٹم کو تبدیل کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے. یہی ہماری تحریک ہے. کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کو؟ اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں آیا اپنے حلقے سے، میں وہاں اگر تھوڑی بہت
आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे जैसे अगर 10 आदमी भी हो 2 मिनट के लिए, चलो 17 से अक्सरियत बनती है, 10 लोग 9 और भी हो तो उस हुकूमत को तो हम प्रेशराइज कर सकें ना। बहुत सारी चीज़ों में मैं अकेला भी तो कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत तो सबक देने की हदुल इम्कान कोशिश करता हूँ। मैं कोई इतना बहादुर आदमी या मैं कोई इतना बड़ा खुद को कोई फ़न खान तो मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस तो है ना, एक रुकावट तो मैं डालता हूँ ना। मसलन दयामर बादशाह डैम की मलकियत की बात आती है तो सब लिख के देकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो मैं उठ के कहता हूँ जनाब पाकिस्तान की सरकार हमारी शुक्रिया अदा करे, ये क्या है। अच्छा, आइन के हक़ में करारदाद पास होती है तो मैं उठ के कहता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि उस आइन का हम हिस्सा नहीं है, जो कभी बूटों के नीचे आता है तो कभी जो है उसको ज़लील ख्वार होना पड़ता है तो कभी मअतल होना पड़ता है। तो ये बातें कोई आसान है कि एक इस्टेब्लिश्ड असम्बली के अंदर बैठकर आपका अवाम का मुंतखब नुमाइंदा करे। तो ये चीज़ें तो जो हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, तो कब तक हम ये डिज़र्विंग में रहेंगे? तो जी, सवाल असल ये है, कब तक हम डिज़र्विंग में रहेंगे, कब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो मेरी तहरीक तो इस बात के लिए है ना, तो कौम को समझ जाना चाहिए और समझ चुकी भी है कौम, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला, पूरे पाकिस्तान के लोग मिलकर यहाँ परेशान है, तो गिलगित बल्तिस्तान की छोटी आबादी इस्टेब्लिशमेंट का वो मुकाबला नहीं, सो जाहिर है नहीं कर पा रहे, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई और नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे मसाइल है। और फिर ऐसा भी पहले भी आपसे सवाल किया था, इस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर? इसमें इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसूली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को जो है मसाइल पैदा करने से कोई उनको खुशी नहीं होनी चाहिए। क्या उससे क्या मिलेगा पूरे पाकिस्तान के लिए? वो बालाजान मसलन 2 मिनट के लिए अभी ये सब्सिडी को वो नहीं मानते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 1 लाख लोग जो है गिलगित के बाज़ार में जमा होंगे, उसकी फ़ोटोज़ निकलेंगे, उसके बाद अगर वहाँ जो भी नारे लगे उसको तो छोड़ दो, लेकिन एंटी पाकिस्तान जितने भी वो है मीडिया के अदारे हैं, मसलन इंडियन मीडिया, दूसरा मीडिया, वो तो ये उठाएगा ना कि लोग पाकिस्तान से मुनहरिफ हुए हैं, अब हमारे साथ आ रहे हैं। यही हुआ ना पिछली मरतबा स्कर्दू में भी, जब मजहबी चीज़ें हुई तो और इधर बल्तिस्तान के लोगों को जब कोहिस्तान में रोड बंद किया गया, तो वो तो जाहिर है अगर मुझे भी बंद करे तो मैं भी कहूँगा वाखान से पीछे जाऊँगा, आप भी कहेंगे जनाब अली उधर जाएंगे। अगर खुद दयामर के लोगों को बंद करे तो वो भी तो कोई बात तो करेंगे ना, ये तो होगा। लेकिन इसको कितना मतलब मैनिपुलेट करके या उसको हकीकी मानू में लेकर या जो भी करके इंडियन मीडिया ने उठाया ना, इसी तरह ये भी इसी तरह ही यूज़ होगा।